بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ عطا میار پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے، اور آج ہم جس انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے J7 کی شیلٹر میں بننے والا سگنیچر ریزورٹ، جو کہ اس وقت مری میں بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ انویسٹمنٹ اس لیے بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ کو مری کا آئیڈیا ہے وہاں پہ رینٹل پروسیس کس طریقے سے چلتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مری واحد ایک ایسا ایریا ہے پاکستان کا جہاں پہ ایک تو سنو فال بھی ہوتا ہے اور وہ 12 مہینے سال کے اوپن رہتا ہے پراپر۔ اگر آپ گلگت بلتستان یا اسکردو والی سائڈ چلے جائیں، انفیکٹ ناران کا بھی چلے جائیں، تو وہ جب سیزن کا ٹائم آتا ہے یا سیزن ہوتا ہے جب سنو فالز کا، تو وہ اس ٹائم ایریا بند ہو جاتا ہے۔ مری میں یہ سین ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی آپ کو سین دیکھنے کو نہیں ملتا، اس لیے یہاں پہ جو ٹورسٹ ہیں ان کا فلو کافی زیادہ رہتا ہے۔ اب J7 والے جو سے ہیں یہ آلریڈی اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے J7 ایمپوریم بنایا ہے اور آلریڈی ایک اچھے کریڈیبل بلڈر ہیں۔ 2020 میں ان کا J7 ایمپوریم لانچ ہوا تھا، اور اس کے بعد اس وقت تک گراؤنڈ پلس 26 فلور وہ لوگ کنسٹرکٹ بھی کر چکے ہیں۔ انفیکٹ جو کمرشل نیچے ان کا ایریا تھا 4 فلورز، ان کو انہوں نے پوزیشن بھی دے دیا ہے۔ چائے خانہ اور اس جیسے کافی زیادہ برانڈز جو ہیں وہ آلریڈی آن بورڈ ہے، اور چائے خانہ تو آپریشنل بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح D17 میں ان کا J7 آئیکن ہے، اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی کافی زیادہ پروجیکٹس ہیں جو ان کی کریڈیبلٹی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اسی چیز کی کنٹینیوٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مری میں، جو کہ پتھریاٹا چیئر لفٹ کے بالکل قریب 1000 کنال کے اوپر انہوں نے زمین خریدی، اور اس کے اوپر یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے جس کو سگنیچر ریزورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پروجیکٹ کچھ دن پہلے ہی، آپ کہہ سکتے ہیں 2-3 ہفتے پہلے ہی لانچ کیا گیا ہے، اور اس میں آپ کو ڈفرینٹ طرح کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں۔ لائک آپ کو اس میں کنسٹرکٹڈ ولاز دیے جا رہے ہیں جو کہ ٹوٹل فرنشڈ ہوں گے، اور ان کی ٹوٹل جو ان سی تعداد ہے وہ 35 ولاز فی الوقت کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں۔ لش گرین ایریا ہے، انوائرمنٹل فرینڈلی جگہ ہے، اور انفیکٹ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ انہوں نے جو درخت ہیں ان کی کٹنگ کو بھی بہت منیمائز کیا ہے۔ کلیم تو یہ یہی کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک درخت بھی نہیں کٹ کیا، لیکن اگر آپ کہہ لیں کہ چلو 10 درخت بھی انہوں نے کاٹے ہیں، لیکن سٹل یہ چیز بڑی انوائرمنٹل فرینڈلی ہے۔ سیکنڈلی وہاں پہ جو ٹورزم کا ایک فلو ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو اگر آپ کا کبھی مری والی سائڈ پہ چکر لگا ہو تو وہاں پہ پر نائٹ آپ کو ایوریج سے ایوریج روم کا بنا 3-4 ہزار روپیہ دینا پڑتا ہے۔ جو کانسیپٹ یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ولاز کنسٹرکٹ کر رہے ہیں پراپر، وہ فلی فرنشڈ ولاز ہوں گے، اور اس کے بعد کاٹیجز بنا رہے ہیں، اس کے بعد ہوٹل رومز بنا رہے ہیں، اور ان سب کے اندر آپ کے پاس انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے۔ اب انویسٹمنٹ اپرچونٹی کیسے ہے کہ آپ اگر اپنا ولا وہاں پہ لینا چاہ رہے ہیں، یا آپ وہاں پہ ایک ہوٹل روم پرچیز کرتے ہیں یا ایک کاٹیج پرچیز کرتے ہیں، اب اس کے اوپر جون سا ہے جو J7 والے ہیں انہوں نے ایک بہت اٹریکٹیو آپ کو اپرچونٹی دی ہے، آپ کو ایک اچھا ROI گین کرنے کے لیے، کہ اگر آج آپ فل کیش پر کوئی بھی یا ایک کاٹیج لیتے ہیں یا ایک ولا لیتے ہیں، تو آپ کو ودن 2 منتھس ان کی جو رینٹل ویلیو ہے، آپ کے ٹوٹل کیش کی جو ویلیو ہے اس کا 1% آپ کو رینٹل ویلیو میں دینا سٹارٹ کر دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر 1 کروڑ آپ نے انویسٹ کیا ہے تو ودن 2 منتھس J7 آپ کو پر منتھ 1 لاکھ روپے، مطلب 1% جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کا رینٹل ویلیو دینا سٹارٹ کر دے گا۔ اس کو آپ J7 کے ساتھ 60-40 بھی کر سکتے ہیں، مطلب 60% آپ کو جائے گا اور 40% J7 کو۔ اور یہ اٹریکٹیو کیوں رہے گا؟ وہ اس وجہ سے رہے گا کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں مارکیٹ ویلیو کے اوپر J7 جو کرنٹلی ویلیو ہے مارکیٹ کی، مطلب مہینے میں اگر ایک مہینے اس نے 6 لاکھ کمایا، اگلے مہینے 10 لاکھ کما رہا ہے، اسے اگلے مہینے 15 لاکھ ایک رینٹل ویلیو اس کو ملی ہے، کسی یہ کم بھی ہو سکتی ہے، اسے اگلے مہینے 4 لاکھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر مطلب آپ کہتے ہیں کہ جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اوپر مجھے رینٹ ملے، تو پھر وہ J7 آپ کے ساتھ 60-40 کی ایگریمنٹ کرے گا۔ اب یہ J7 سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جو رینٹل پروسیس ہے وہ J7 ٹوٹلی 100% خود اس کو فالو کرے گا، اور جو بھی رینٹ سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ وہ ساری ٹینشن J7 کی ہے، آپ نے صرف اپنا ایک اچھا ROI لینا ہے اور سکون سے اس کو انجوائے کرنا ہے۔ اسٹل آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے مری آؤں اور مجھے بھی رہنے کے لیے جگہ ملے، تو یس یو کین اسٹے۔ J7 آپ کو مہینے میں 4 دن اور سال میں 1 مہینہ فری آف کاسٹ آپ وہاں پہ
اسٹے کر سکتے ہیں. اسٹل آپ سوچ رہے ہوں گے یار میری اپنی انویسٹمنٹ ہے, میری اپنی جگہ, میں اس پہ خود کیوں نہیں پورا سال رہ سکتا. تو اس میں مین وجہ یہ ہے, جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا, کہ اس کو J7 خود ایز اے رینٹل پراپرٹی خود اس کو کنٹرول کر رہا ہے, رینٹ آپ کو جنریٹ کر کے خود دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کو رینٹ پہ لگانا پڑے گا یا آپ کو وہاں پہ لوگوں کو بتانا پڑے گا یار میری جگہ ہے. نہیں, J7 اس ٹوٹلی پروسیس کو خود دیکھ رہا ہے. تو جب وہ خود اس چیز کو دیکھ رہا ہے, اس نے اپنا برانڈ بلڈ کرنا ہے, اوبویسلی بات ہے, اس نے اپنی مارکیٹ بنانی ہے, اپنے نام کو اس نے خراب نہیں کرنا. اور سیکنڈلی یہ بیس ہے جو مری ریزورٹ ہے. بیس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ ایک پراپر چین بنانی ہے جو کہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے. لائک اس کے بعد انہوں نے موو کرنا ہے ٹورڈ نارتھ کی سائڈ پہ, مطلب گلگت والی سائڈ, اسکردو, ناران کا گان, جو بھی فردر ان کا پلان ہے. ود ان 1 ایئر انہوں نے وہاں پہ موو کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی چین بنانی ہے. اب اس میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی سگنیچر ریزورٹ میں ایک مطلب انویسٹمنٹ ہے, اور اگر آپ اسلام آباد آتے ہیں, جیسے اسلام آباد میں بھی ان کا ایک سگنیچر ہوٹل کے نام سے جو ان سا پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کے اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں. تو اگر آپ کا مری میں انویسٹمنٹ ہے سگنیچرز والوں کے ساتھ, اور اگر آپ اسلام آباد آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں نے اسلام آباد میں ظاہر سی بات آیا ہوں, وہاں پہ اپنا گھر تو نہیں ہے, تو میں نے 2-3 دن رکنا ہے, تو ہوٹل کی ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. تو اگر آپ کی مری میں انویسٹمنٹ ہے تو آپ جون سا ہے اسلام آباد میں بھی فری آف کاسٹ اس چیز کو اویل کر سکتے ہیں. صرف آپ نے یہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی انویسٹمنٹ سگنیچر میں ہونی چاہیے. یہ ایک تو آپ کو ایک اچھا ROI بھی چیز دے رہی ہے, اوپر سے آپ کے لیے ایک ٹریولنگ میں اگر آپ جاتے ہیں اسلام آباد, مری یا نارتھ والی سائڈ جائیں گے, تو وہاں پہ اگر ان کی برانچ ہوگی تو آپ کو ایزیلی وہاں پہ فری آف کاسٹ اکاموڈیشن بھی مل جائے گی, جو کہ ایک بہت میں کہتا ہوں کہ لیوکریٹو پوائنٹ آف انویسٹمنٹ ہے ٹورڈز J7. اور اگر میں ان کی پرائسز کی بات کروں تو یہاں پہ کارٹیجز آپ کو ملتے ہیں. کارٹیجز کی پرائسز جو چاہیے 12,000 پر اسکوائر فٹ ہے فی الوقت, جو کہ 14 فیب تک صرف آپ کو اویلیبل ہوگی. اس کے بعد یہ 15,000 پہ جمپ کر جائیں گی. اس کے بعد اگر میں سائزز کی بات کروں تو 300 اسکوائر فٹ سے کارٹیجز کے سائز سٹارٹ ہوتے ہیں, اور یہ جاتے ہیں پھر مطلب 1 بیڈ 2 بیڈ اور اس طرح آگے جو سے سائز بڑھتے جاتے ہیں. اگر ولاز کی بات کریں تو ولاز جون سے ہیں 1900 اسکوائر فٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 2200 اسکوائر فٹ تک کے ولاز ان کے پاس اویلیبل ہیں, جو کہ جن کی ٹوٹل جو آپ کہہ لیں نمبر ہیں وہ 35 ہیں, اور ان کی پرائس 3 کروڑ سے تقریباً 4 کروڑ کے درمیان میں ہے. اور آپ یہ ٹوٹلی کیش پہ لینا چاہیں تو اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ انسٹالمنٹ پہ چیزیں لینا چاہیں تو بھی آپ جو سے 2.5 سال کی انسٹالمنٹ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اسٹل اگر آپ سوچتے ہیں کہ یار ولا بہت ایکسپینسو ہے اور میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا, یا اسٹل میں سیکیور فیل نہیں کر رہا اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرنے پہ, تو یو کین بائی اے اسمال یونٹ آف ولاز. مطلب آپ 200 اسکوائر یا 300 اسکوائر فٹ کا ایک اسمال یونٹ آپ بائی کر لیں. جیسے آپ ایک اسٹاک ایکسچینج میں ایک شیئر بائر کرتے ہیں, تو اگر آپ مطلب سپوز اگر آپ نے 25% ولے کا شیئر بائی کر لیا ہے, اور اگر 10 لاکھ روپیہ منتھلی رینٹ آ رہا ہے اگر ولے کا, تو اس میں سے 2.5 لاکھ آپ کو آپ کے شیئر کے اکارڈنگلی J7 دے گا. تو اس طرح کی کافی زیادہ اپرچونیٹیز. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں میں نے یہ رینٹل پروسیس میں نہیں جانا, میں صرف وہاں پہ جگہ اویل کرنا چاہتا ہوں اور وہاں پہ ایک اچھی لائف گزارنا چاہتا ہوں, تو یس یو کین بائی یور اون پلاٹ. یہ آپ کو 5 مرلہ 10 مرلہ کے پلاٹس بھی دے رہے ہیں جس پہ آپ اپنی مرضی سے خود کنسٹرکشن کریں گے. وہ صرف ایک لینڈ ہوگی. اور اسی طرح ہوٹلز کے روم بھی ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کی فردر کوئی بھی کیوریز ہوں, کسی قسم کی اور انفارمیشن آپ جاننا چاہتے ہوں, تو یو کین آسک اس. ہمارے نمبر نیچے دیے جا رہے ہیں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ پلیز ڈونٹ مس دس لیوکریٹو اپرچونیٹی ٹو انویسٹ ان مری ریزورٹ. شکریہ, اللہ حافظ.